السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں تنوین پہ بات کی تھی۔ آج ہم نے جزم پہ بات کرنی ہے۔ عام تجویدی قاعدہ یا نورانی قاعدہ جو ہمارے مدارس میں یا عام پڑھایا جاتا ہے، اس میں جزم کی جو تختی ہے وہ حروف مدہ کے بعد پڑھائی جاتی ہے۔ اب حروف مدہ کی تختی سے پہلے اگر ہم اس کو پڑھائیں گے تو ہمارے بچے کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جزم ہوتی کیا ہے اور اس کو پڑھنا کیسے ہے، اور جس حرف پہ جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں، اور جب یہی جزم حروف قلقلہ پہ آئے تو اسے کیسے پڑھنا ہے، اور جزم جب را کے اوپر آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، حمزہ کے اوپر آ جائے تو اسے کیسے پڑھنا ہے۔ عام طور پہ ہمارے بچوں کی جو تجوید کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انہیں حروف مدہ کے بعد جب پڑھایا جاتا ہے جزم کا تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جزم ہے کیا۔ اس لیے ہم اس کو حرکات والی تختی کے ساتھ، اور چونکہ تنوین کا جو سلسلہ ہم نے بتایا ہے، تنوین کی ایک تفصیل انشاءاللہ دوبارہ بتائیں گے، اور قرآن پاک کے یعنی اما پارے کے کم از کم ہم کوشش کریں گے کہ اس کی چند آیات کی دہرائی کے ساتھ، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اور کوشش یہی کہ قاعدے کی تختی جو آخری ہے خاتمہ والی، اس کے مطابق ہم بچوں کو ہر لحاظ سے، یعنی را کے اوپر جب را آ جائے تو کیسے پڑھیں گے، لام آ جائے تو کیسے پڑھیں گے، تنوین علیحدہ یعنی خالی تنوین کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائیں تو کیسے پڑھنا، یہ تفصیل انشاءاللہ ہم پھر کسی ویڈیو میں عرض کر دیں گے۔ تو ابھی صرف جزم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جزم اس کی شکل ہوتی ہے، دال کی طرح مڑی ہوئی شکل ہوتی ہے، اور جس حرف پہ جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بچوں کو تجوید کے قواعد میں یہ چیز بتانا بہت ضروری ہوتی ہے کہ ساکن حرف کو کوئی حرکت نہیں دینی، کیونکہ بچے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ حمزہ جہاں پہ جزم آتا ہے، حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو الف کے اوپر، تو اسے بھی وہ صحیح انداز میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ بچوں کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، اور بچوں کو سمجھانا ہے کہ جزم جب آ جائے حمزہ کے یعنی الف کے اوپر جب جزم آ جائے تو اسے بھی حمزہ پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا، اور را کے اوپر جب جزم آ جائے تو را کو موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار۔ اس طرح سے بچوں کو جب آپ تفصیل کے ساتھ یہ پڑھا دیں گے ایک دفعہ یہ تختی، یعنی حروف قلقلہ پہ، اور اسی طرح جو را کے ہم نے گزارش کی تھی میں نے کہ انشاءاللہ ہم را کی جو مستقل ایک قواعد ہیں اس پہ علیحدہ ہم بات کریں گے، تو کل را اور قلقلہ کی بات کر لیں گے۔ تو بچوں کو یہ آخری تختی جو ہمارے پاس ہے بچے کو قاعدہ سمجھانے کے لیے بہترین تختی یہ ہے کہ حرکات اور حرکات کے بعد جزم بھی سمجھانی، اور حروف یعنی شد کی جو تختی ہے وہ تختی بھی بچے کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ بچہ ضائع نہ ہو، قرآن کریم کو وہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جزم کو کیسے پڑھنا ہے، تو اس کا یہ ذرا دیکھ لیں، میں پوری تختی کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔
حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اس، حمزہ ثا پیش اس، اس اس اس، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، اح اح اح، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ، اور آگے حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار۔ تو اس طریقے سے بچے کو پوری تختی آپ نے یہ یاد کروا دینی۔ اگر بچہ اس تختی پہ پھر جو حروف ہیں، جو موٹے حروف ہیں، تو کیا ان پہ جب ہم نے جزم پڑھنی ہے تو ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو یہ بھی بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے۔ حمزہ جیسے حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس۔ تو یہ جو ہونٹوں کی حرکت ہے اور زبان کے جو ادائیگی ہے، اس میں ملاپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ بعض بچے ہوتے ہیں جن کا یہ عادت ہوتی ہے کہ، اور لوگ بھی بعض آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کی بات ان کے ہونٹوں کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی، یعنی وہ بات کچھ کر رہا ہوتا ہے اور ہونٹوں کا سٹائل کچھ اور ہوتا۔ تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچے کو آپ نے، چاہے وہ آپ کا اپنا بچہ ہے یا آپ کے پاس پڑھنے والا بچہ ہے، اس کی تجوید ہر صورت بہتر کرنی ہے اور محنت حد آخر تک کرنی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ایک لفظ آپ نے کسی کو سکھا دیا تجوید کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پڑھنے کا جو طریقہ آپ نے سکھایا، جب تک وہ آپ کے پڑھائے ہوئے الفاظ کو پڑھتا رہے گا تو آپ اس کے ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ آخرت کو دھیان میں رکھیں، یہ نہ کریں کہ آپ کے بچے کے والدین یہ کہتے ہیں کہ جناب اتنا عرصہ ہو چکا، بچہ آگے کیوں نہیں چل رہا۔ اس لیے ایک جگہ میں نے پڑھاتے ہوئے یہ ترتیب رکھی تھی کہ والدین کو ہمیشہ ماہانہ رپورٹ یا ہفتہ وار رپورٹ دی جائے، ہفتہ وار رپورٹ دی جائے اور روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ دی جائے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس حفظ کی کلاس ہے تو آپ کیسے بچے کی رپورٹ بنا سکتے ہیں، ناظرے کی کیسے۔ تو اگر اس کے مطابق آپ بچوں کو چلائیں گے تو انشاءاللہ جتنا میرا یعنی اندازہ ہے اور جو میرا تجربہ ہے، آپ کا بچہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، نہ والدین آپ سے مایوس ہوں گے اور نہ بچے آپ سے مایوس ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔